السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اسلامک واقعات کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو مکمل واچ کیجئے گا۔ آج ہم سنیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش اور سانپ کا واقعہ۔ یہ 13 رجب کا مبارک دن تھا۔ مکہ مکرمہ میں ایک عجیب سی نورانیت تھی۔ بیت اللہ میں ایک معجزہ ہونے والا تھا، ایک ایسا معجزہ جس کی گواہی خود کعبہ نے دی۔ حضرت ابو طالب جب حضرت امام علیہ السلام کو خانہ کعبہ سے باہر لے کے آئے تو ایک جانب سے یہودی عالم، ایک جانب سے عیسائی عالم سامنے آ گئے اور کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے، ابو طالب اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا، یہ میرا بچہ ہے، میں اپنے بچے کو گھر لے کر جا رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے، تمہیں مکہ کا دستور نہیں پتہ؟ مکہ میں جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے ایک پتھر پر لٹا دیا جاتا ہے اور پھر اس کے ماں باپ دور کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پہاڑوں سے ایک سانپ نکل کر آتا ہے اور اس بچے کو اگر اس نے تکلیف پہنچائی اور بچے کو رلایا تو ماں باپ کی مذمت ہوتی ہے کہ حلال زادہ نہیں ہے، اور اگر بچے کو تکلیف دیے بغیر وہ سانپ واپس چلا گیا تو ماں باپ کی تعریف ہوتی ہے کہ یہ حلال زادہ ہے۔ ابو طالب جب قاعدے قانون سارے مکہ والوں کے لیے ہیں تو تمہارا بچہ کیسے گھر جا سکتا ہے؟ حضرت ابو طالب کو اس بات سے کہاں اضطراب تھا۔ فوراً حضرت ابو طالب نے اپنے بیٹے امام علی علیہ السلام کو لٹا دیا۔ کچھ دیر بعد پہاڑوں میں سے ایک سانپ نکل کر آیا اور مولا علیہ السلام کے سامنے جب اس نے اپنا پھن پھیلایا اور بلند ہوا، مولا علیہ السلام نے اپنے ننھے سے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اس کے پھن کو پکڑ کر چیر پھاڑ دیا۔ حضرت امام علیہ السلام نے جیسے ہی سانپ کو پھاڑا، عربی میں سانپ کو حیا اور کسی چیز کو چیرنے کو کہتے ہیں ترا، تو بی بی فاطمہ بنت اسد نے فوراً کہا، حیا ترا حیدرا، میرا بیٹا حیدر ہے، یعنی چیر پھاڑ دینے والا۔ یہ واقعہ ہو گیا حضرت امام علیہ السلام کی ولادت کے بعد کا۔ لیکن اب بات کرتے ہیں حضرت امام علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں کیسے ہوئی۔ حضرت امام علیہ السلام کی ولادت کے وقت بھی بہت سے ایسے واقعات پیش آئے جو آپ شاید ہی جانتے ہوں گے، اور ان سب واقعات کو میں اس ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گی۔ جب اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ کے ولی حضرت امام علیہ السلام کی آمد کا وقت آیا تو تاریخ گواہ ہے کہ 11 رجب کو امام علیہ السلام کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب آتی ہیں اور دیوار پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہیں، اے اللہ اپنے ولی کا ظہور فرما۔ تو دیوار کعبہ کا ٹوٹنا تھا اور امام علیہ السلام کی والدہ کا اندر داخل ہونا تھا۔ یہ منظر حضرت عباس بن عبد المطلب دور سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا تو لوگوں کو چیخ چیخ کر کہنے لگے کہ ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی ہیں، کعبہ کا دروازہ کھول کے ان کو باہر نکالتے ہیں۔ یہ بات مکہ سے پورے عرب میں پھیل گئی۔ لوگ دور دور سے آنے لگے کہ ابو طالب کی زوجہ جس کے پیٹ میں بچہ تھا خانہ کعبہ کے اندر، وہ بھی دیوار سے لوگ خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کسی سے بھی اللہ کے گھر کا دروازہ نہیں کھلتا۔ اس وقت پوری دنیا میں 2 لوگ مطمئن تھے، ایک حضرت ابو طالب اور دوسرے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ عرب کی سرزمین پر
اس سے پہلے اتنا ہجوم ایک جگہ اکٹھا نہیں ہوا تھا۔ دیوارِ کعبہ بولنے لگی اور وہی شگاف پھر سے ظاہر ہوا۔ سب لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں حضرت ابو طالب فرماتے ہیں، اے محمد جاؤ دیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں سے خانہ کعبہ کے اندر جیسے ہی پہنچے تو دیکھا ایک نورانی بچے کے نور سے پورا خانہ کعبہ چمک رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ امام علی علیہ السلام کی والدہ پریشان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری ماں، آپ غمزدہ کیوں ہیں؟ تو بی بی فاطمہ بنت اسد فرمانے لگی، اے میرے بیٹے محمد، اللہ نے جیسے ہی اس بچے کا ظہور کیا تب سے لے کر نہ یہ بچہ روتا ہے نہ دودھ پیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کے جیسے ہی بچے کو گود میں اٹھایا تو وہ بچہ مسکرا کے اپنی آنکھیں کھولنے لگا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان امام علی علیہ السلام کے منہ میں دی اور امام علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان چوسنے لگے۔ پھر جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گود میں امام علی علیہ السلام کو لے کر باہر آتے ہیں تو سارا عرب اس بچے کے نور اور فضیلت کو دیکھ کر جھومنا شروع ہو جاتا ہے اور لوگ پوچھنے لگتے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ اس بچے کا نام کیا رکھیں۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں، اس طرح آج سے پہلے کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی۔ اس بچے کی ولادت علی ہے، افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ اس بچے کا نام بھی علی رکھا جائے، یعنی وہ بلندی جس بلندی پہ کوئی پہنچ نہ سکے۔ فضا میں علی علی کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ اتنے میں جناب ابو طالب امام علی علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو وہاں پر ان عالموں کی وہی مکہ کی رسموں کا رواج سامنے آیا جو میں نے ویڈیو میں پہلے ہی بتایا تھا۔ جب حضرت امام علی علیہ السلام نے سانپ کو چیر پھاڑ دیا تو سب لوگ کہنے لگے کہ بچے نے سانپ کو چیر دیا۔ تو لوگ دور دور سے کہنے لگے بچے نے سانپ کو چیر دیا، اور یہ آواز فضا میں گونج رہی تھی جیسے کوئی کہہ رہا ہو، حیدر حیدر حیدر۔ اس آواز کو سن کر آپ کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگی، یہ میرا بچہ حیدر ہے، وہ شیر جو سانپ کو چیر کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے۔ بچپن میں ہی حضرت امام علی علیہ السلام کی بہادری نمایاں تھی۔ آپ نے ہمیشہ حق کے لیے کھڑے ہونے کی مثال قائم کی۔ ایک مرتبہ حضرت امام علی علیہ السلام بچپن میں تھے، قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی اور انہیں اذیت دینے کی کوشش کی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف انداز میں طعنے مار دیتے تھے اور انہیں کمزور ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ اسی دوران حضرت امام علی علیہ السلام جو اس وقت صرف 10 سال کے تھے، نہایت غصے میں آگے آئے، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں آ گئے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نبی پاک کے ہمراہ تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کھجور کھا رہے تھے اور ان کے بیج اپنی جیب میں رکھ رہے تھے، جیسے ہی ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے کی کوشش کی اور یہ الفاظ کہے کہ اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اب 10 سال کا بچہ کرے گا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل گائیڈنس آف اسلامک واقعات کو سبسکرائب کریں، لائک اور کامنٹس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ واقعے میں انشاءاللہ۔